علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ لے جناب، بڑے گھر میں بڑی محفل کا انعقاد ہے اور اس حوالے سے خبر گرم ہے کہ بڑے گھر میں ہونے والی بڑی محفل میں کچھ امپورٹنٹ کام کیے گئے ہیں اور خاص طور پر شطرنج کی یہ جو سیاسی بساط بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو موروں کا کھیل ہے، یہ اب اس میں کچھ تیزی آنے والی ہے۔ کالے گھروں میں جو موریں موجود ہیں وہ سفید گھروں میں موجود موروں کے اوپر کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوں گے اور اس مرتبہ ایک کے بعد ایک کر کے تابڑ توڑ حملے کیے جائیں گے۔ کالے گھروں میں موجود جو موریں ہیں وہ اس وقت اپنے تمام تر جو طاقت ہے اور اختیارات ہیں اور خاص طور پر جو ان کے پاس اس وقت سسٹم کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں سفید گھروں میں موجود موروں کے اوپر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی اب آگے بڑھنے والی ہے سفید پتھروں کی عمارتوں کے درمیان، وہ اب ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے، اس کی تیزی آتے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات ہیں ان کے اندر بھی اب مزید تلخی آنے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ایک بھیدی ہے جو اب لنکا ڈھانے کے لیے تیار ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شامت اعمال ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر گھر کا بھیدی عمران خان صاحب کے گھر کا ہو تو پھر ان کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ یقینی طور پر بڑھنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہو یا زمان پارک ہو، دونوں طرف اب تابڑ توڑ حملوں کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ اور اب سے لے کر 11 اپریل تک یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر یہ جو تابڑ توڑ حملے ہیں اس کے اندر شدت آئے گی۔ اور اگر اس دوران عمران خان صاحب کا کار خاص، عمران خان صاحب کا دست راست، اگر عمران خان کے معاملات کے اوپر کچھ جو ہے عدالت کے اندر جا کر بیان دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر یہ صورتحال یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ معاملہ ہے عدت کے دوران نکاح کا۔ عدت کے دوران نکاح کے معاملے پر عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں ایک شہری جس کا نام محمد حنیف بتایا جاتا ہے، اس نے ایک کمپلینٹ فائل کر دی ہے۔ اور اس کمپلینٹ میں جو موقف ہے وہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اسلامی شعار کے منافی اقدامات کیے ہیں اور ایک ایسا نکاح کیا ہے جو اسلامی جو اقدار ہیں اور اسلامی قوانین ہیں اس کے منافی ہے۔ اور خود عمران خان صاحب کے نکاح پڑھانے والے عمران خان صاحب کے دوست مفتی سعید نے نہ صرف اس نکاح کو فسخ قرار دیا، اس نکاح کو منسوخ قرار دیا، بلکہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک اور نکاح بھی پڑھایا گیا۔ اور اس درخواست کے اندر یہ بات بڑے واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ پہلے نکاح سے دوسرے نکاح کے درمیان عمران خان صاحب کا اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ رہنا وہ بنیادی طور پر ایک قابل اعتراض عمل ہے اور حدود اللہ کے منافی ہے، اور حدود کے تحت پاکستان کے اندر کچھ قوانین بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس درخواست میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے نکاح خاں اور ان کے جو قریبی دوست ہیں، کور کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں، مفتی سعید صاحب۔ مفتی سعید صاحب کا نام اس جو کمپلینٹ ہے جو اسلام آباد کی عدالت میں فائل کی گئی ہے وہاں پر ان کا نام بطور گواہ پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مفتی سعید کو بلا کر اس معاملے میں ان کی گواہی لے لی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی سعید صاحب کا جیو کے پروگرام سلیم صافی کا جو ہے وہ جرگہ، اس کے اندر جو ان کا انٹرویو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ بھی لگایا گیا ہے اور اس پروگرام کی سی ڈی بھی لگائی گئی ہے جس میں خود مفتی سعید صاحب نے جو اپنا فتویٰ دیا تھا اس کا بھی انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ جناب یہ والا معاملے کو، عدت میں نکاح والا معاملے کو مجھ سے بھی چھپایا گیا تھا، اور میں نے خاص طور پر جب پوچھا تھا کہ جناب آپ کا جو عدت ہے وہ پوری ہو گئی تو بشرا بی بی نے اس بارے میں جو ہے وہ ہاں میں جواب دیا تھا، اور نے کہا تھا جناب تمام اسلامی وہ جو ہے قدغنیں وہ پوری ہو چکی ہیں، پابندیاں ختم ہو چکی ہیں اور بشرا بی بی اب نکاح کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ تو خلاف قانون کام ہو گیا ہے، جس پر میں نے اس نکاح کو نہ صرف منسوخ کیا بلکہ اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم آن ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پشاور میں بھی 2 الگ الگ کمپلینٹس کو فائل کیا گیا ہے، اور پشاور میں دائر ہونے والی ایک اور کمپلینٹ بھی بالکل اسی مقدمے
کی فوٹو کاپی ہے، اور پشاور میں بھی عمران خان صاحب کے عدت کے دوران نکاح کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ ایک جمعیت علماء اسلام کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس درخواست کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس درخواست میں جو عمران خان صاحب کو نااہلی کے لیے جو وجوہات ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہیں توشہ خانہ کے ایشوز کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے ایمل ولی خان کی طرف سے بھی پشاور ہائی کورٹ میں عمران خان کی نااہلی کے لیے ایک درخواست کو دائر کیا گیا ہے، اور اس نااہلی کی درخواست میں جو ہے وہ قاضی جواد احسان اللہ اور محمد وقاص کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، اور ایمل ولی خان کی طرف سے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان نے غیر قانونی طور پر توشہ خانہ کے تحائف فروخت کیے، اور اس کے علاوہ درخواست میں NA-45 کرم کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی میں اہلیہ کے 70 لاکھ روپے کے زیورات کو ظاہر نہ کرنے کو بھی جواز بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ عمران خان نے 7 حلقوں سے انتخابات لڑتے ہوئے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثے چھپائے، لہٰذا ان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کے بطور چیئرمین احکامات کو کالا دم قرار دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمل ولی خان نے اس درخواست میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ عوامی اعتماد کا غلط استعمال کر کے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر عمران خان صاحب نااہلی کے مرتکب ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ اب یہ جو 3 میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں یہ اس سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہیں۔ البتہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فوری طور پر نااہل کر دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کو خاص طور پر جوڈیشل سسٹم سے جس طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے، جو اندھا دھند ان کو سپورٹ مل رہی ہے، کوئی ان کو یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب یہ جو آپ کے خلاف مقدمات ہیں ان کے خلاف آپ جا کر ان مقدمات میں پیش کیوں نہیں ہوتے۔ ہر ایک مرتبہ جب پیشی کا ٹائم آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست جاتی ہے اور عدالت کی طرف سے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو ایک لاڈلے کا سٹیٹس پہلے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اویلیبل تھا، اب ان کو پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے اویلیبل ہے، اور اس سٹیٹس کو وہ مکمل طور پر انجوائے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدالتی لڑائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لڑائی ہے، اس کے اندر شدت آنے والی ہے، اور جس طریقے سے جو حکومتی زوما ہیں، جس میں پرائم منسٹر ہیں، جس میں بلاول صاحب ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، جس میں نواز شریف ہے، جس میں مریم نواز ہیں، ان سب کی طرف سے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات کرانے کا، اس کو مسترد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا، اور اسی بات کو تقویت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل اور سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب نے کل جیو کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے، اور انہوں نے واضح انداز میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات بھول جائیں، کسی بھی صورت یہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو کل فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر اس فیصلے کو ناقابل عمل قرار دیا گیا تھا، اس فیصلے کے بعد اب یہ بات طے ہے کہ حکومت اور یہ جو جوڈیشری ہے یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جو سفید پتھروں کی عمارات ہیں ان کے درمیان اب شدید ترین جنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے گھر میں ایک بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب آپ اشاروں کے اندر جو بات ہے اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کیا کیا چیزیں اب ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ جو پرتیں ہیں یہ کھلنے جا رہی ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ آنے والے دن بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز ہونے جا رہے ہیں، اور بڑے گھر میں بڑی محفل کے بعد جو فیصلے تھے ان کی کچھ جو جھلکیاں ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور میں بھی کوئی بڑی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے، اور اسی وجہ سے لاہور میں رینجرز کو خاص طور پر اگلے 10 روز کے لیے طلب بھی کر لیا گیا ہے، اور ان کے ذمے کچھ امپورٹنٹ ٹاسک بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے جو سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف اسلام آباد میں 2 جو ہے نا وہ کالے
موروں اور سفید گھروں کے مکینوں کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سفید گھروں کے جو مقیم ہیں ان کی لاہور کے اندر جن کے ساتھ الائنمنٹ ہے وہاں پر بھی یہ لڑائی بڑی شدت کے ساتھ لڑی جانے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسلام آباد میں ایک اور اہم ترین اجلاس ہے جو اب سے کچھ دیر بعد، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 2 بجنے والے ہیں، اور اس کے دوران ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں یہ اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اور اس اجلاس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کیڑی سپریم کورٹ دا آرڈر مننا ہے۔ یہ نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 4-3 والا فیصلے کو مد نظر رکھنا ہے یا 3-2 والے فیصلے کو مد نظر رکھنا ہے، یا جو کل فیصلہ آیا ہے 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ، اس کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر ابہام اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جو ابہام ہے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کوئی بھی واضح موقف لینے سے قاصر ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس موقف کی حمایت کرنی ہے، سپریم کورٹ کے کس فیصلے کو ماننا ہے، کیونکہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کو ماننا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہمیں 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے فیصلے کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اگر ہم اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کریں گے تو کل کو دوسرا بینچ اٹھ کے آ جائے گا اور ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی۔ لہٰذا جو اجلاس ہے اس کے اندر یہ ایک اہم ترین ایجنڈا ہے۔ انتخابات کا انعقاد تو بعد کی بات ہے، پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جناب ہم نے جانا کس طرف ہے، کس فیصلے کو ہم نے ماننا ہے، کس طرف جانا ہے، کیونکہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے اس کے اندر کسی جگہ پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور آج کے ہی اس اجلاس میں جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وہاں پر الیکشن کمیشن کے تمام تر وکلاء کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص عرفان قادر صاحب ایڈوکیٹ کو بھی بلایا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی درخواست وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرے کہ جناب ہمیں اس ابہام سے نکالیں، اور ایک مرتبہ فل کورٹ بنا دیں۔ اب یہ جو فل کورٹ والا معاملہ ہے یہ اگر ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جاتا ہے تو ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا، اور اس کا مطلب وہی ہے کہ جناب یہ جو سیاسی شطرنج کو کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں اس مرتبہ وہ کچھ زیادہ اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ میدان عمل میں نہ صرف اترنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ کالے گھروں میں موجود جو مورے ہیں یا جو کھلاڑی ہیں وہ سفید گھروں میں جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر ایک نئی حکمت عملی کے تحت بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ لڑائی اب یقینی طور پر کچھ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑائی میں ہار جیت سے قطع نظر کون سا جو پہلو ہے وہ کارگر رہے گا، کیونکہ اس وقت اس معاملے پر ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میں ٹھیک ہوں دوجا غلط ہے، اور اس صحیح اور غلط کے اندر ججمنٹ لینا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، اور یہی وہ ابہام ہے جو عمومی طور پر حالات کو خراب بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ غیر جمہوری قوتوں کے راستے بھی ہموار ہو جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔